اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ سب امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے آپ لوگوں سے رابطہ نہ ہو سکا۔ بہت سے دوست پوچھتے ہیں، زیادہ تر ان دوستوں کو جواب دیا جاتا ہے جو کچھ کر رہے ہیں، تو جب کریں گے تبھی اس کا رزلٹ آئے گا۔ کوشش کریں کہ پریکٹیکل کریں اور اچھے طریقے سے کریں، جو آپ کو سمجھ آئے وہ کریں، جو نہ سمجھ آئے نہ کریں۔ آج کی ویڈیو جو سی ہے وہ میں نے ڈالی ہے آگ کے اوپر کی تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ حالانکہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ فیسیں لے کے بھی کچھ لوگ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کی 10 لاکھ بھی فیس لی جائے تو کم ہے۔ تو یہ فیسوں والا علم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے دینا ہے تو دل کھول کے دینا ہے، درویشی علم ہے، اور اس میں کامیابی مالک کی طرف سے ہوتی ہے، اوپر والے کی طرف سے کامیابی ہوتی ہے۔ تو ٹینشن نہ لیں اور کام کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ یہ اس میں گل حکمت جو سی ہے وہ کرنے کا سمپل طریقہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ جو ہے چکنی مٹی لے لیں یا ملتانی مٹی لیں، اسے گوندیں اچھی طرح سے، اس کے بیچ میں آپ جو ہے روئی تھوڑی سی ڈال دیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں، اور کپڑا لے کے تو اس کے اوپر نیچے لگا کے تو اسے لپیٹیں، جیسے یہ ایک تصویر میں آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے۔ یہ تو سمپل ہے، لیکن گل حکمت یا کپڑ وٹی کرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں جو مضبوط سے مضبوط کپڑ وٹی کرنے کے ہیں۔ اس میں گھوڑے کے بال بھی یوز کرتے ہیں لوگ، مختلف چیزیں، اس کے لیے ایک الگ ہم ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے سارا۔ اصل میں آج بات کرنی ہے ہم نے آگ کے اوپر تھوڑی سی، کیونکہ لوگوں سے آگ کنٹرول نہیں ہوتی اور علم کیمیا میں آگ کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ پوری میری ویڈیو دیکھا کریں اور بار بار دیکھا کریں، پھر نہ سمجھ آئے تو پھر آپ پوچھا کریں۔ لیکن اکثر کچھ ویڈیوز میں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں جو دوسرے نسخوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں، ذرا غور سے دیکھا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اچھے اچھے کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی مسئلہ مسائل کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ آپ پوچھیں۔ اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرنے والوں کو بھی پورا رائٹ ہے، ہاں اور نہ کا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن علم کیمیا کنورژن ہے میٹلز کو کنورٹ کرنے کا ایک علم ہے۔ اچھا سمپل یہ ہے کہ بالشت کی آگ ہوتی ہے، چھوٹی آگ لکھی ہوتی ہے، اس میں اکثر چھوٹی آگ جو سی ہے بعض ٹائم تو اگر 2 اپلوں کی ہے تو وہ 2 اپلوں کی آپ نے دینی ہے، سمپل۔ اور اگر چورا کر کے کہا گیا ہے تو وہ چورا کر کے دیں، اور کوشش کریں کہ جتنی روحی چیزیں ہیں ان کو کم آگ دیں آپ، جو نسخے میں لکھی یا بتائی جاتی ہے اس سے بھی کم دیں، تاکہ آپ کے ہاتھ سے وہ ساری ضائع نہ ہو۔ آگ اگر تیز ہوگی تو وہ نکل جائے گی، اس لیے آپ اگر آدھا کلو لکھی ہے آپ پاؤ دے دیں، 2 دفعہ دے دیں، 3 دفعہ دے دیں، لیکن چیز آپ کی ضائع نہیں ہوگی۔ اور سمل فار ہو گیا، اور کئی دار چکنا، سمل فار، اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں ان کو گل حکمت کر کے تو مٹی میں گڑا کھود کے دبا کے صرف اوپر اس کا ڈھکن نظر آ رہا ہو تو اوپر سے آگ دیں، تو آپ کی یہ چیز جو سی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی۔ سم کو کثرت کے ساتھ اوپر سے ہی سم الفار کو بھی آگ دی جاتی ہے، تو جو لوگ ڈائریکٹ اوپر رکھ کے آگ دے دیتے ہیں یا چولہے پہ آگ دے دیتے ہیں تو کنٹرول نہیں ہوتی اور ان کے ہاتھ سے وہ کام نکل جاتا ہے۔ اس میں کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے یا بتانے والا بتاتا ہے کہ جی بے دودھ آگ دینی ہے، ٹھیک ہے جی، بے دودھ آگ کا سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اوپلے جلا لینے ہیں، اور جلا کے جس وقت اس کا شعلہ ختم ہو جاتا ہے اور دھواں بھی ختم ہو جاتا ہے، دھوئیں کو دودھ کہتے ہیں، دھواں بھی ختم ہو جاتا ہے تو ایک جلتی گرم سی راکھ سی بن جاتی ہے، تو وہ آپ نے اس کے اوپر ڈالنی ہوتی ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ جی گڑے کی آگ دینی ہے تو گڑا
کھود کے اس میں تھوڑی سی آگ پہلے جلائیں تاکہ گڑے کی نمی جو سی ختم ہو جائے، اس کے بعد اس میں آپ آگ دیں۔ اور جو گچ بٹ کی آگ ہوتی ہے، اکثر لوگوں سے وہ بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ جی گچ بٹ کی آگ دی جی، نیلے کو دی جی، تانبے کو دی جی، 3 دفعہ دی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پورا گڑھا کھود کے نیچے تھوڑے سے اوپلے ڈال کے اس کے اوپر ہانڈی رکھ کے اس کے اوپر پورے اوپلے بھر دیتے ہیں، پورے گڑھے کو بھر دیتے ہیں، پھر اوپر سے آگ لگا دیتے ہیں۔ اب جو اوپر سے آپ نے آگ لگائی ہے وہ نیچے تک اس کا سیک ہی نہیں جاتا۔ جب وہ سیک نہیں جاتا نیچے تک، تو جب وہ نیچے رہ جاتی ہے 10 کلو کے قریب، تو پھر اس کو ہانڈی کو سیک پہنچنا شروع ہوتا ہے۔ آپ کی 1 منتھ کی وہ آگ بیسیکلی کام ہی نہیں کرتی کسی بھی صورت میں۔ تو اس کا طریقہ جو سا ہے وہ یہ ہے کہ گڑھا کھود لیں اور نیچے اوپر گل حکمت جو کی ہوئی آپ نے چیز اس میں رکھی ہے، اس کے نیچے اوپر اوپلے دے کے ان 1 کلو 2 کلو اوپلوں کو آگ لگا دیں، اور آگ لگانے کے بعد اس کے اوپر آپ جو ہے سارے اوپلے بھر دیں، ٹویا مکمل بھر دیں۔ من کا جو سا آپ نے بھرنا ہے گج پٹ کی آگ کا، تو وہ نیچے سے آگ چلتی ہے اوپر کی طرف آئے گی، اور سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک وہ پوری 1 منتھ کی آگ جو سی ہے وہ آپ کی چیز کو ملے گی، پھر آپ کی چیز وہ صحیح تیار ہوگی۔ پھر آگ میں یہ ضرور دھیان رکھا کریں کہ سردیوں میں آگ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے کسی حد تک، کیونکہ موسم سرد ہوتا ہے۔ گرمیوں میں پاؤ آدھا کلو کی بھی تیز ہو جاتی ہے، پھر پتھریلے علاقے میں یہ تیز ہو جاتی ہے، نمی والے علاقے میں اس کا کوئی اور مطلب ہے، تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کام دیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ جو سا اتنا بڑا ٹویا نہیں لگا سکتا، تو کئی جگہ پہ بند آگ لکھی ہوتی ہے۔ بند آگ جو سی ہے وہ بھی اگر 10 کلو کی آگ آپ دیتے ہیں تو وہ تقریباً 1 منتھ کی آگ بن جاتی ہے۔ اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گل حکمت کی ہوئی چیز کے اوپر نیچے اوپلے رکھیں، تھوڑے سے اوپلوں کا چورا بھی کر دیں، اور اوپر مکمل اوپلے رکھ کے جب اسے آپ آگ دیتے ہیں، آگ دینے کے بعد جب شعلے نکلنا شروع ہوں، جب آپ دیکھیں کہ اس نے آگ پکڑ لی ہے کسی حد تک، تو پھر بجھی ہوئی راکھ، سوا جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں، تو وہ جو بھوبل ہے وہ اس کے اوپر ڈال کے اچھی طرح سے اسے اوپر سے بند کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو بند آگ کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کی 10 کلو کی آگ ہے یہ بھی 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لے جائے گی۔ آپ 24 گھنٹے کے بعد کو دیکھیں گے، جب یہ ٹھنڈی ہوگی تو 24 گھنٹے کے بعد ٹھنڈی ہوگی، اور یہ 1 منتھ کا کام تقریباً کر جاتی ہے۔ تو بند آگ کا یہ فائدہ ہے۔ اور جن جگہوں پہ کرسی کی آگ یا بھڑکے کی آگ لکھی ہو تو وہ سمپل ہے کہ آپ نے اوپلے وغیرہ رکھے اور اس کو آگ دے دی، اور وہ بھڑکے کی آگ کا مطلب ہے شعلے والی آگ۔ اور جن جگہوں پہ کشتہ ڈائمنڈ وغیرہ کا بنانے کا لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ جو سی آگ ہے وہ بیسیکلی اگر کوئلے کی نہیں بھی لکھی تو کوئلے کی آگ ہی ہوتی ہے، کیونکہ کوئلے کی آگ جو سی وہ تیز ہے۔ تقریباً نمبر 1 پہ پتھر کے کوئلے کی آگ آتی ہے، اس کے بعد لکڑی، پھر کوئلہ، پھر اس کے بعد ٹمپریچر آگ کا آتا ہے مٹی کے تیل کا، کروسینائل گھاسلے جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر، چوتھے 5ویں نمبر پہ یہ جو گیس ہم یوز کرتے ہیں اس کی آگ آتی ہے۔ یہ ہلکی آگ ہے، سب سے ہلکی آگ ہے۔ سپرٹ لیمپ کی آگ جو ہے وہ بھی تیز ہوتی ہے ویسے۔ تو آگ کا خیال رکھیں، جب آپ آگ کے اوپر کنٹرول کر لیں گے تو امید بڑی ہے کہ آپ کے نسخوں میں کامیابی ہوگی۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، کوئی نہ کوئی میں خاص چیز بھی بیچ میں بتاتا ضرور ہوں۔ مختصر سی آپ کو بات بتائی ہے آگ کی۔ اب کچھ لوگ جو ان سے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جبکہ انہیں بڑے آسان اور بڑے اچھے سے نسخے دیے ہیں۔ ایک نقطے کی بات اس آڈیو میں بھی میں بتاؤں گا آپ کو، کہ آپ یوں کریں کہ 1 تولہ چاندی لے لیں، اور اس کے اوپر نیچے جو سا ہے خراتین، جسے ہم گنڈوئے کہتے ہیں، کیچوے یا گنڈوئے، ٹھیک ہے جی، کالے لے لیں، سرخ لے لیں،
وہ تقریباً آپ لے لیں 50 گرام، 50 گرام لے کے انہیں آپ پیس کے تو اچھی طرح سے پیسیں، اس میں انڈے کا تیل ڈال دیں 2-3 قطرے، اگر انڈے کا تیل آپ نہیں ڈال سکتے تو انڈے کی زردی ڈال کے خوب اچھی طرح سے کھرل کریں، کھرل کرنے کے بعد چاندی کے پتھرے، باریک پتھرے کے اوپر جو چاندی کا پاؤڈر لے لیں یا ریتا لے لیں، اس کے اوپر نیچے دے کے کو تھالی میں رکھ کے تو اسے خوب لمبا چرخ دیں، اور چرخ دیتے وقت 5-10 منٹ کا چرخ کو 15 منٹ کا دے دیں چرخ، چرخ دیتے ہوئے کلمی شورے کی چھوٹی چھوٹی سی چٹکیاں مارتے ہیں، تو جب آپ اس کو باہر نکالیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اس کا کلر بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور اس کو آپ نہارا کریں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کا سلسلہ روٹی روزی کا ضرور چلے گا، اور اس نہارے کا جو ہے کلر شلر مکمل ہوگا، اور بڑی بہترین سی چیز ہے، کوئی اس میں کیمیکل نہیں یوز ہو رہے، کوئی اس میں قائم چیز کرنے کا کی ودھی نہیں ہے، سمپل بالکل سادہ ہے کہ 50 گرام لے کے تو اس کو انڈے کے تیل کے 2-3 قطرے ڈال کے کھرل کرنا ہے، اچھی طرح سے کھرل کر کے چاندی کے پترے کے اوپر نیچے دے کے تھالی کو چرخ دینا ہے آپ نے 10 سے 15 منٹ، اور کلمی شورے کی چٹکیاں مارنی ہے، یاد رکھیے گا کلمی شورے کی چھوٹی چھوٹی چٹکیاں، ایک چٹکی ختم ہو جائے پھر دوسری ماریں، تو یہ آپ کا کام بن جائے گا۔ اگر آپ کو اس میں حجم کی تھوڑی سی پرابلم نظر آ رہی ہو تو چونا، ان بجا چونا لیں، تو اسے جو آپ نے 15 منٹ چرخ دینا ہے تو 5 منٹ چرخ دے کے چٹکیاں مار کے پھر اسے اس چونے میں بجھاوا دے دیں، پھر نکالیں، پھر اسے چرخ دیں، پھر اسے بجھاوا دے دیں، جب آپ 4 کو بجھاوے دے دیں گے تو اس کا جو سا حجم ہے وہ بھی آپ کا سونے کے برابر، شمس کے برابر حجم ہو جائے گا۔ تو دوستوں سے یہ ہے کہ بحث مباحثے سے پرہیز کیا کریں، اچھے نرم الفاظ استعمال کیا کریں، اور جو عمل شروع کریں اسے مکمل کریں، کیونکہ بہت سے دوستوں سے یہ شکایت ہے کہ انہوں نے کسی نے کوئی چیز ایک بنا کے رکھ دی، اس کا صرف پیر نہیں پتہ بھائی جی، تو نسخہ جو ہے وہ بنائیں تو اس کو تکمیل تک پہنچائیں، ٹھیک ہے جی، کامیابی ناکامی اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ مکمل کر کے پھر اسے چھوڑیں، کیونکہ ایسی رش لگتا جاتا ہے، پھر آپ کو بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کام کے لیے آپ نے بنائی تھی، کس طریقے سے چیز بنائی تھی۔ جلد میں آپ کو اب اکسیر کی طرف لے کے جانے والا ہوں، تاکہ آپ کو قمری اکسیر اور شمسی اکسیر وغیرہ بتائی جائیں۔ ابھی کوشش ہوگی میری کہ نیکسٹ آڈیو میں آپ کو کئی دوست جن سے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تانبا تیزابی ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ ویسے سمپل جو طریقہ ہے وہ کئی جگہ پہ لوگوں نے استعمال کیا ہے، وہ املی کا پانی دے کے تو اس میں تانبے کو بجھاوے دیتے ہیں تو اس سے تیزابی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ کئی لوگ دوستوں نے یہ اعتراض کیا کہ وہ ایک آدھ نہارے کے بعد غائب ہو جاتا ہے، یعنی تیزابی نہیں رہتا، تو یہ ایک اصول ہے، اس کے اوپر آپ چلیں کہ اگر ایک چیز جو سی ہے وہ آدھا کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہیں سے آپ کا پورا کام ہونا ہے، تو اگر آپ کے 7 بجاؤں میں وہ اتنا تیزابی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بیٹھتا ہے لیکن دوسری دفعہ نہیں بیٹھتا، تو اس کا مطلب ہے اس کو زیادہ بجاؤں کی ضرورت ہے، اور جہاں آپ کے کسی نسخے میں سے ایک رتی بھی نکلتی ہے تو وہ نسخہ آپ کا بیکار نہیں ہے، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں، گیانی کہتے ہیں کہ جی جہاں کن وہاں من، جہاں سے ایک رتی نکل سکتی ہے وہاں سے منوں کے ساتھ سے بھی نکل سکتا ہے، صرف اس ترتیب کو اور ترکیب کو آپ کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، تو بات نسخوں کی نہیں نقطوں کی ہے، نسخے تو بھرے پڑے ہیں اور وہ اکثر کامیاب نسخے ہیں، کسی میں کوئی نقطہ رہ گیا، کسی میں کسی کو سمجھ آ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، لیکن آگ کے اوپر بہت توجہ دیں، کیونکہ آگ کا صحیح ہونا ہی جب سے وہ عمل میں کامیابی لاتا ہے، اور کپڑ پٹی آپ کی مضبوط ہونی چاہیے، سمپل تو گلز کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے بیچ میں روئی وغیرہ ڈال دیں تو اور اچھی بات ہے، اور اگر اس میں آپ
اور مضبوط چاہتے ہیں تو اس کو سکھا کے پھر دوبارہ کریں، پھر 3 دفعہ کریں، کام چل جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ مضبوط گل چاہیے آپ کو تو وہ آپ اس کے بیچ میں تھوڑا سا نمک ڈال لیتے ہیں تو گل ایک ایمرجنسی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں اپنا خیال رکھیے گا، پھر ہوگی ملاقات آپ سے نئے نسخوں کے ساتھ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔